इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आज का हमारा 8 लेक्चर है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो साल्ट ब्रिज यूज करते हैं, साल्ट ब्रिज क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है और उसके लिए क्या कंडीशन है, उस सबको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज आल्सो नोन एज वोल्टिक और गैल्वानिक सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है बाय अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज द डेल जी वैल्यू इज लेस देन जीरो। अब गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर जीरो से कम हो यानी नेगेटिव के अंदर होते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन होता है दैट इज स्पॉन्टेनियस। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसकी वेल नोन एग्जांपल है दैट इज डेनियल सेल विच इज आल्सो नोन एज जिंक कॉपर कपल। हम जिंक कॉपर को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो उस सेल का नाम होता है डेनियल सेल। अब यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है हाफ सेल, ये हाफ सेल है, आपको पहले भी मैंने बताया था जब हम 7 लेक्चर डिस्कस कर रहे थे। ये वाला एक शॉर्टकट दैट इज लोन, दैट इज व्हाट, दैट इज लोन। अब लोन के अंदर जो एल है, एल स्टैंड फॉर लेफ्ट, ओ ऑक्सीडेशन, ए एनोड, एन नेगेटिव, यानी लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन होती है और लेफ्ट साइड पर जो इलेक्ट्रोड होता है दैट इज एनोड और एनोड के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव और राइट साइड पे हमारे पास कैथोड हो जाते और सारी बातें इसकी अपोजिट हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड है और एनोड मिलके बना हुआ है जिंक से। ये हमें पता चला है कि हम जब उसका पोटेंशियल देखते हैं कि जिंक या कॉपर में से कौन सा ऑक्सीडेशन करते हैं और कौन सा रिडक्शन करते हैं, तो जिंक चूंकि ऑक्सीडेशन करते हैं दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रोड है लेफ्ट साइड के ऊपर ये जिंक से मिलके बना हुआ है। अब हमने जिंक इलेक्ट्रोड को उसी के सोल्यूशन यानी जिंक सल्फेट के अंदर डाला हुआ है और सिमिलरली इस साइड पर हमारा जो कैथोड है वो कॉपर से मिलके बना हुआ है और उसको हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डाला हुआ है और हमने उसको एक्सटर्नल सोर्स यानी यहां से इसको कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के साथ या वोल्टमीटर के साथ। अब जैसे हम इसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें पता है कि जिंक जो होता है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। यानी जिंक क्या करता है, जिंक इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करता है Zn+2 और इसी के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं। ठीक, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी ये वाला ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। और इसी तरह अगर हम कॉपर को देख लें तो कॉपर यही 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर यहां से क्या बन जाते हैं, कॉपर। यानी हम क्या कहते हैं कि ये जो एनोड होते हैं या ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं इसके अंदर ये वाला जो जिंक है, जिंक यहां से आएगा अपने सोल्यूशन के अंदर, यहाँ ये जो सोल्यूशन है इसके अंदर Zn+2 फॉर्म में आता जाएगा, Zn+2 फॉर्म में आता जाएगा, यानी इस सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होती है वो बढ़ेगी और सिमिलरली यहां से ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहे हैं तो यहाँ पर ये जो एनोड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। ये वाली बात सुन लो। और सिमिलरली यहाँ ये जो कॉपर है, कॉपर क्या करता है, कॉपर सोल्यूशन से जाकर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होता है। यहाँ सोल्यूशन से यानी ये कॉपर क्या करते हैं, यही 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर के फॉर्म में, यानी सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, सोल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बढ़ता जाता है और कॉपर जा रहे हैं पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक, यानी सोल्यूशन के अंदर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया और यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आउटर सर्किट के जरिए इस साइड से इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, इस साइड से यहां पर और इधर यहां इस ये जो पॉजिटिव चार्ज इस साइड पर आएंगे। इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होती है वो यहाँ एनोड से कैथोड की तरफ होगी और जो करंट होती है, करंट की डायरेक्शन यहाँ कैथोड से कहां पर होगी, एनोड की तरफ होगी, क्योंकि हमें पता है कि करंट हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड पर क्या करते हैं, अपोजिट साइड पर फ्लो करते हैं, ट्रेवल करते हैं। और यहाँ जो आप लोग का ये जो मीटर लगा यहाँ पर ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्शन शो कर लेगा, आप लोग को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ से बता देगा। ठीक, यानी जिंक की ऑक्सीडेशन होगी और कॉपर की यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। बाद में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा, फिर हम उसके बाद साल्ट ब्रिज को डिस्कस करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम इस सेल की रिप्रेजेंटेशन देख ले तो सेल की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की होती है कि जिंक कहां से कहां पर जा रहा है। जिंक को अगर आप लोग देख लो, जिंक यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी जिंक
میٹل سے Zn+2 فارم میں آ رہے ہیں. کس فارم میں؟ +2 فارم. اور ساتھ میں یہاں پر کنسنٹریشن لکھنی پڑتی ہے, دیٹ از 1 مولر. اور پھر ہم بعد میں سالٹ برج یوز کریں گے. یہ جو دو اس طرح کے لائن آپ لوگ کو نظر آتے ہیں, یہ جو پائپ نظر آتے ہیں, یہ اصل میں سالٹ برج ہوتے ہیں. اور سملرلی کاپر +2 فارم سے یعنی 1 مولر ہیں, وہ کس فارم میں آ رہے ہیں؟ وہ کاپر کی فارم میں آ رہے ہیں. ٹھیک, یہ سیل کی ریپرزنٹیشن ہوگی یا سیل کی نوٹیشن ہوگی یا سیل کی جو ڈینوشن ہوگی. ٹھیک, اب یہاں پر کچھ ہمارے پاس پرابلم آ جاتے ہیں. دوبارہ میں اسی طرف جاتا ہوں. یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھو الیکٹران یہاں سے اس سائڈ پہ آ رہے ہیں, اور یہاں پر آپ لوگ دیکھو تو پازیٹو چارج, الیکٹران سولوشن کے اندر بڑھ گئے نیگیٹو چارج, اور یہاں پر جو ہے پازیٹو چارج. اب اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھو الیکٹران باہر جا رہے ہیں, لیکن آپ لوگ کا جو سولوشن ہے, سولوشن کے اندر پازیٹو چارج ہو گئے, وہ بڑھ گئے. اب پازیٹو چارج نیگیٹو چارج کے ساتھ کیا کریں؟ اس کو اٹریکٹ کریں گے. یہاں یہ جو الیکٹروڈ ہے اس کے اوپر جو نیگیٹو چارج ہے, اس کو یہاں سے پازیٹو چارج یعنی الیکٹران کو باہر جانے نہیں دیں گے, الیکٹران کو پکڑ کے رکھ دیں گے. ٹھیک, یعنی سولوشن کے اندر پازیٹو چارج بہت بڑھ گیا, وہ الیکٹران کو یہاں سے یہاں پر جانے نہیں دے رہے. اور سملرلی یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھو تو نیگیٹو چارج سولوشن کے اندر زیادہ ہو گیا, تو اوپر سے جو نیگیٹو آئے گا تو یہاں پر پہلے ہی نیگیٹو زیادہ ہے, تو وہ اس کو الاؤ نہیں کریں گے, اور یہاں سے پازیٹو کو اپنے ساتھ پکڑ لیں گے. تو اب یہاں پر مسئلہ پیدا ہوگا کہ الیکٹران باہر نہیں جائے گا, تو یہاں پر ہمارے پاس کرنٹ پھر پروڈیوس نہیں ہوگی. اس طرح سے سولوشن کے اندر کیا بڑھ گئی؟ سولوشن کے اندر یہاں پر پازیٹو چارج بڑھ گئی اور یہاں پر نیگیٹو چارج, لیفٹ ہاف سیل اور رائٹ ہاف سیل. اب اس پرابلم کو ہم نے سالو کرنے, ہم نے تو اسپانٹینیس ریڈاکس ریئیکشن کروانے ہیں. تو جب نیگیٹو اور پازیٹو, پھر جب ہم اس پرابلم کو سالو کرتے تو یہاں پر ہم ایک سالٹ برج بنا لیتے ہیں. یعنی سالٹ برج یعنی سال سے مل کے بنا ہوا ایک برج ہے. ٹھیک, اور یہاں پر میں نے پھر سالٹ برج بنا کے دیے ہوئے آپ لوگ. یہ ایک انورٹڈ یو ٹیوب ہے, ایک انورٹڈ یو ٹیوب ہے, اور اس کے اندر آپ لوگ کے پاس ایک انرٹ الیکٹرولائٹ ہوتا ہے. اور وہ جو انرٹ الیکٹرولائٹ ہے وہ یہاں پر میں نے اس کے لیے کنڈیشن لکھی ہوئی ہے. اٹ کنٹین دیٹ از KCl ہو سکتے ہیں, K2SO4, NNO3, NH4Cl, K2SO4 وغیرہ, ان اگر پاؤڈر, اور ساتھ میں یہ سیمی لیکوڈ اسٹیٹ کے اندر یہ والا ہمارے پاس الیکٹرولیٹک سولوشن ہوتا ہے. اب اس کا جو ہوتا ہے یہ فنکشن کیا ہوتا ہے؟ اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ الیکٹریکل نیوٹرلٹی لے کے آتے ہیں. الیکٹریکل نیوٹرلٹی کیسے لے کے آئے گا؟ فار ایگزامپل آپ لوگ کے پاس یہ جو الیکٹرولائٹ ہے یا یہ جو سالٹ برج ہے, یہ مل کے بنا ہوا ہے KCl سے. تو KCl کے اندر یہاں پر آپ لوگ کے پاس K پازیٹیو ہوتے اور ساتھ میں Cl نیگیٹو ہوتے. اب اس سائڈ میں سولوشن کے اندر نیگیٹو چارج بڑھ گیا اور اس سائڈ پہ سولوشن کے اندر پازیٹیو چارج بڑھ گیا. تو اب الیکٹریکل نیوٹرلٹی لانے کے لیے یا یہ جو چارج ایک سائڈ پہ ایکومولیٹ کر گئے, یہاں پر نیگیٹو چارج بڑھ گیا اور یہاں پر پازیٹیو چارج, یہ اس کو جانے نہیں دے رہے اور یہ اس کو جانے نہیں دے رہے. تو یہ جو چارج کی ایکومولیشن اس کو ختم کرنے کے لیے یہ والا جو سائڈ یہاں پر نیگیٹو چارج بڑھ گئے, تو یہاں پر آپ لوگ کے پاس پوٹاشیم آئے گا, یعنی K پازیٹیو آئے گا, اور اس سائڈ پر آپ لوگ کے پاس Cl نیگیٹو آئے گا. کہ آئے گا یہاں یہ جو نیگیٹو چارج اس کے ساتھ ریک کر کے یا نیگیٹو چارج کو کم کرے گا, اور سملرلی یہاں سے Cl نیگیٹو جا کے اس پازیٹو چارج کو کم کرے گا, یعنی الیکٹریکل نیوٹرلٹی لے کے آئے گا. یہاں پر بھی پازیٹو چارج ختم ہو گئے اور یہاں پر نیگیٹو چارج ختم ہو گئے, یہاں پر پازیٹو چارج ختم ہو گئے. یہ کس نے کیا؟ یہ جو انرٹ الیکٹرولائٹ ہے یا یہ جو سالٹ برج کے اندر پڑا ہوا ہے آپ لوگ کا الیکٹرولیٹک سولوشن, اس نے کر لیا. تو یہ جو ہمارے پاس پرابلم تھا کہ چارج کی کمولیشن ہو رہی تھی الیکٹریکل نیوٹرلٹی لانے کے لیے اور ساتھ میں الیکٹریکل سرکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, یہ آپ لوگ کا یہ جو سرکٹ ہے یہ بالکل کمپلیٹ ہو گیا. یعنی پازیٹو چارج یہاں سے اس سائڈ پر اور نیگیٹو چارج یہاں سے اس سائڈ پر جائیں گے, اور سملرلی آپ لوگ کا جو سولوشن ہے وہ الیکٹریکل نیوٹرل ہو جائے گا. یہاں سے نیگیٹو چارج پھر ایزیلی اس سائڈ پر آئیں گے, یہاں پر پازیٹو کے ساتھ ریئیکٹ کر کے آپ لوگ کا جو الیکٹریکل انرجی ہے وہ پروڈیوس ہو جائے گی الیکٹروکیمیکل سیل سے. اب یہ جو الیکٹرولائٹ ہے یا یہ جو کیا کہتا ہوں میں اس کو, یہ جو سالٹ برج کے اندر جو الیکٹرولیٹک سولوشن ہے اس کے لیے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ انرٹ ہونا چاہیے. کیا مطلب ہے انرٹ ہونا چاہیے سر؟ یہاں پر اگر میں نے لیا ہوا ہے KCl یعنی K پازیٹیو اور Cl یہاں پر کیا ہے نیگیٹو, تو یہاں پر یہ جو پڑا ہوا ہے یہ Zn زنک پازیٹیو ہے اور یہاں پر جو ہے نا وہ Cu نیگیٹو. فار ایگزامپل یہاں پر Cu نیگیٹو اور یہاں پر زنک جو ہے نا یہ پازیٹیو. اب یہ جائے گا زنک اس کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا. آپ تو کہتے ہیں سر کہ یہ تو انرٹ ہے لیکن یہ تو اس کے ساتھ ریئیکٹ کر رہے ہیں, ZnCl2 بن جاتا ہے. لیکن ZnCl2 کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ سالوبل ہوتے سولوشن کے اندر, وہ ایک دم دوبارہ آپ لوگ کے پاس کیا ہو جاتے ہیں, وہ ایک دم دوبارہ جو ہوتا ہے وہ یہاں سے بریک ڈاؤن ہو کر زنک پازیٹیو پھر بن جاتا ہے, اور زنک پازیٹیو کے ساتھ یہاں پر 2Cl نیگیٹو چارج بن جاتے ہیں. تو الیکٹریکل
یہ جو انٹ ہے، انٹ کا مطلب یہ ہے کہ ریئیکشن تو کرتے ہیں، ریئیکشن کرنے کے بعد وہ سالیبل ہو جاتے ہیں، دوبارہ اپنے آئن کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے یہ جو زنک سلفیٹ اور کاپر سلفیٹ ہے، اس کے لیے اگر آپ لوگ اگر AgCl کو لے لو، یعنی سلور کلورائڈ کو ایز اے انٹ سالوینٹ لے لو، تو اگر ہم AgCl2 کو یوز کریں یا سلور کلورائڈ وغیرہ کے ساڑ کو یوز کرتے ہیں یہاں پر، یہ جو آپ لوگ کا بنا ہوا ہے یا زنک سلفیٹ ہے، کاپر سلفیٹ، تو اس کو ہم یہاں پر یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ یہ دوبارہ ریئیکشن کے بعد پھر دوبارہ اپنے آئن کے اندر کنورٹ ہونے چاہیے۔ لیکن اگر آپ لوگ یہاں پر زنک کو دیکھ لو، ساتھ میں Cl کو دیکھ لو، سلور جائے کہ اس زنک کے ساتھ ریئیکشن کر کے آپ لوگ کے پاس جو کلورائڈ وغیرہ بنے گا تو وہ AgCl2 کا بن جائے گا، ٹھیک؟ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ لوگ کے پاس KCl ہے اور آپ لوگ کا جو الیکٹروڈ ہے وہ سلور کا مل کے بنا ہوا ہے، تو پھر آپ لوگ اس کو نہیں یوز کر سکتے KCl کو، کیونکہ وہ جا کے وہاں پر AgCl بنا لے گا اور AgCl بنا کے اس کے پریسیپیٹیٹ بن جاتے ہیں، تو پریسیپیٹیٹ نہیں انٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے پاس پھر جو دوسری کنڈیشن اس کی ہونی چاہیے وہ گڈ آئنک موبلٹی ہونی چاہیے، کہ آپ لوگ کا جو الیکٹرولیٹک سولوشن ہے سالٹ برج کے اندر، اس کی جو آئنک موبلٹی ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، اور بہت سیل کے اندر وہ الیکٹریکل نیوٹرلٹی لائے گا سیملٹینیسلی اگر آئنک موبلٹی اس کی زیادہ ہے۔ یہاں پر آنے کی اور یہاں پر آنے کی اس کی جو کیپیبلٹی ہے وہ اگر زیادہ ہوگی تو آپ لوگ کا جو الیکٹرولیٹک سولوشن ہوگا سالٹ برج کے اندر وہ انٹ ہوگا۔